قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ گفتگو آپ مکمل سنیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اور یہ گفتگو واٹس ایپ گروپ راہ نجات صرف القرآن میں ہوئی ہے، اور فاروق بٹ سلفی صاحب جو کہ وہابی اہل حدیث ہیں، مابین محترم اعظم سیفی صاحب جو کہ احمدی ہیں، ان کے مابین یہ گفتگو ہوئی ہے. تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ گفتگو کو مکمل سنیں اور آپ کو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو آئیے اب آپ سن سکتے ہیں گفتگو. السلام علی من اتبع الهدى الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البينات على المدعي. جی محترم سیفی صاحب، آپ کے ساتھ چند دنوں سے پرسنل میں گفتگو چل رہی تھی. آپ کے دیگر ساتھیوں سے بھی اس واٹس ایپ کی دنیا میں گفتگو کرتے ہوئے 13-14 سال ہونے کو ہیں. کچھ اس گروپ کے اندر میرے پرانے ساتھی دوست احباب موجود ہیں، اور آپ نے گروپ میں ایڈ کیا اور سکین میں نے اوپر پیش کر دی مرزا صاحب کا، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے. لیکن تھوڑی سی گزارشات ہیں کہ کیا دوران گفتگو آپ کے جو قادیانی احباب ہیں، کیا وہ درمیان میں گفتگو کریں گے، کمنٹ کریں گے؟ اگر وہ ان کو رائٹس ہیں تو پھر جو ہمارے بھائی مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ان کو بھی یہ حق ہونا چاہیے. ان کو پھر ایڈمن شپ دیں تاکہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں نے قرآن کریم سے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ کہتا ہے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے فاسق، فتبینوا، اس کی تحقیق کر لیا کرو. اور آگے دوسری آیہ مبارکہ میں نے یہ آیہ مبارکہ پیش کی ہے، ایمان والو میری اطاعت کرو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولی الامر ہیں. اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا اگر تمہارا اولی الامر کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا اگر اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز پر، وہ عقیدہ ہو، احکام ہو، افعال ہو، وہ مسائل ہوں، تو اللہ نے اصول قائم کیا ہے کہ فردوا الی اللہ والرسول، تم نے اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ جانا ہے. تیسرا نام کائنات کے رب نے اس قرآن کریم میں اپنے اس بنائے گئے اصول میں نہیں بیان کیا. اور آپ سے گزارش یہ ہے، مجھے دو ساتھی پرانے جانتے ہیں، آپ سے بھی گفتگو 2 دفعہ ہوئی فون پہ. ایک مجھے مسئلہ ہے، مجھے گلے میں انفیکشن کا مسئلہ رہتا ہے گفتگو کی وجہ سے. تو آپ کو بھی میں نے بتایا انشاءاللہ جب تک میری کچھ طبیعت سے ٹھیک ہوگی میں بات کروں گا. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو اصول ہیں، اصول مناظرہ ہو، اصول حدیث ہو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ گفتگو کریں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے میں نے حدیث بیان کی، البینات علی المدعی، دلیل مدعی کی ذمہ ہوتی. اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ جب دعویٰ خاص ہوتا ہے تو دلیل عام نہیں چلتی، یہ ایک بین اصول ہے. یہاں مرزا صاحب نے ایک دعویٰ خاص کیا ہے کہ اگر قرآن نے میرا نام، اور یہ تصحیح بھی کر دیں اور اقرار کریں، میرا نام یعنی
مرزا غلام احمد قادیانی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا نام اللہ نے ابن مریم اگر قرآن میں نہیں رکھا تو میں جھوٹا کذاب ہوں. کیا یہ بات ایسے ہی ہے؟ اور اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو اب یہ دعویٰ خاص ہے، یہ عام نہیں. اس میں استنباط، استدلال، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل آپ پیش نہیں کریں گے. آپ کو چاہیے قرآن کریم سے ایک آیا مبارکہ تلاوت کریں جس میں کائنات کے رب نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کے مطابق کہ میرا نام جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام ابن مریم ہے، تو آپ اس پر قرآن سے وہ آیا مبارکہ پیش کریں. جزاکم اللہ. جی فاروق بٹ صاحب، آپ کی ساری آڈیوز میں نے سنی ہیں. تو جیسا کہ آپ نے اپنی آڈیوز میں یہ بات کہی ہے کہ گفتگو جو ہوگی وہ مناظرانہ طریق پر ہوگی. جی بالکل مناظرانہ طریق پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. تو پھر آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ جب مناظرانہ طریق پر گفتگو ہوتی ہے تو مدعی جس بات کا دعویٰ کرتا ہے اسے اپنی بات کا ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے. مثلا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کو پیش کر کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ قرآن کریم نے میرا نام اگر ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، یہ نص عبارت کے مطابق استعمال کیے ہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے. اسی لیے آپ جو ہے وہ مجھ سے دلیل بھی طلب کر رہے ہیں کہ میں اس بات کو ثابت کروں. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے سمجھی ہے کہ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نص عبارت کے مطابق کہی ہے، اس بات کو آپ ثابت کیجئے. ٹھیک ہے، پہلے آپ اپنی اس بات کو ثابت کیجئے کہ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نص عبارت کے مطابق کہی ہے. جب آپ یہ ثابت کر دیں گے پھر نص عبارت کے مطابق وہ آیت پیش کرنا میری ذمہ داری ہوگی. ٹھیک ہے، آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی تحریر سے اس بات کو ثابت کر دیجئے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے وہ دراصل میں نص عبارت کے مطابق کہی ہے، تا پھر میرے اوپر یہ بات واجب ہو جائے کہ میں قرآن کریم سے آپ کو وہ آیت پیش کر دوں جس میں یہی بات لکھی ہوئی ہو جیسا کہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ پہلے اپنی بات کو ثابت کر دیجئے کہ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نص عبارت کے مطابق کہی ہے. اس کے بعد پھر میں جو ہے نا اپنی آپ کی اس بات پر جو ہے وہ دلیل قائم کروں گا. ٹھیک ہے جی. جی سیفی صاحب، یہ میں نے آپ کو دوبارہ سکین پیش کی ہے. یہاں مرزا صاحب کا دعویٰ خاص ہے، نص عبارت ہے، انہوں نے لفظ قرآن استعمال کیا ہے. اگر قرآن نے یا قرآن نے یعنی اللہ تعالیٰ نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا کذاب ہوں. اب آپ قرآن سے وہ آیا مبارکہ پڑھیں. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا صفی صاحب یہاں دعویٰ خاص ہے. جب دعویٰ خاص ہوتا ہے تو پھر استنباط، استدلال، سوالیہ سوال جو ہوتے ہیں وہ پیش نہیں کیے جاتے، دلیل پیش کی جاتی ہے. گفتگو آپ جتنی مرضی کر لیں، جتنی مرضی آپ چاہیں گے، پہلے آپ قرآن سے مرزا صاحب کا دعویٰ جو دعویٰ خاص ہے قرآن سے ہے اس کو پیش کریں. گفتگو آپ اس کے علاوہ جتنی مرضی چاہیں آپ کر لیں، میں سنوں گا انشاءاللہ. فاروق بٹ سلفی صاحب، قرآن کریم کی آیت تو میں تب پیش کروں نا جب آپ اپنے دعوے پہ کوئی دلیل قائم کر دیں. آپ تو اپنے دعوے پہ کوئی دلیل ہی پیش نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تحریر آپ نے یہاں پر پیش کری اور وہ تحریر پیش کرنے کے بعد آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نص عبارت کے مطابق کہی ہے. اسی وجہ سے آپ میرے سے قرآن کریم کی آیت بھی طلب کر رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ جناب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نص عبارت کے مطابق کہی ہے. کیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہی پیش نہیں کر پا رہے، آپ اپنا فہم پیش کر رہے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا فہم آپ کے مخالف کے نزدیک حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مخالف کا فہم جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا ہے، یہ آپ کا اپنا فہم ہے.
ہمیں تو متکلم کی کوئی تحریر پیش کیجیے جس میں وہ اس بات کا مدعی ہو کہ یہ بات اس نے نص عبارت کے مطابق کہی ہے، پھر آپ ہم سے مطالبہ کرنا، پھر ہم دلیل پیش کرنے کے جو ہے نا وہ پابند ہیں۔ آپ کے مد مقابل میرا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات نص عبارت کے مطابق نہیں کہی ہے۔ دیکھیے ہم اپنے دعوے کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے ہی ثابت کریں گے، ہم اپنا فہم نہیں پیش کریں گے۔ متکلم نے جو بات کہی ہے وہ بات ہم متکلم کی تحریر سے ہی ثابت کریں گے۔ اسی لیے آپ کے ثناء اللہ مرسری صاحب نے آریوں کے اور عیسائیوں کے سامنے یہ اصول پیش کیا تھا کہ سارے فساد کی جڑ یہی ہے کہ متکلم سے پوچھے بغیر اس کی بات کے معنی بیان کیے جائیں، حالانکہ متکلم اس بات کا مدعی ہی نہیں ہے، یعنی کہنے والے نے وہ بات کہی ہی نہیں ہے، زبردستی اس کی طرف منسوب کرنا، وہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کے بعد کہنے کا کچھ اور مطلب ہے، لیکن اس کے مطلب کو چھوڑ کر اپنے مطلب چسپا کرنا کہ نہیں تم نے یہ بات اس طرح سے کہی ہے، اس طرح سے کہی ہے۔ ان باتوں کو آپ کے ثناء اللہ مرسری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے فساد کی جڑ ہے۔ وہی طریقہ اختیار کر رہے ہو آپ جو آریہ اور عیسائی کرتے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ساتھ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کہنے کا وہ مطلب بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے حاشے چڑھاتے ہیں اس کے اوپر۔ وہی آپ بھی کر رہے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہی ہی نہیں ہے یہ بات کہ یہ نص عبارت کے مطابق میں نے کہا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دیگر تحریرات اس بات پر شاہد ہے، لیکن آپ زبردستی اپنے معنی اس کے اوپر چسپا کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بات نص عبارت کے مطابق کہی ہے۔ اچھا پوچھ رہے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی ہے نہیں، اپنا فہم پیش کر رہے ہیں، تو آپ کا فہم تو حجت نہیں ہے میرے لیے۔ ہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آپ یہ بات منسوب کر رہے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی دوسری تحریر یا دوسرا کوئی قول پیش کیجئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات نص عبارت کے مطابق کہی ہے، تو کچھ بات بنی ہوئی۔ لکھ کر دعویٰ کیا ہے، دعویٰ تو مرزا، دیکھیں سیفی صاحب بچوں والی گفتگو کر رہے ہیں آپ، مرزا صاحب نے قرآن کا نام لیا ہے، مرزا صاحب نے کسی گرنتھ کا نام نہیں لیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نص عبارت میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام قادیانی کا نام ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم رکھا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارا تو دعویٰ ہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مرزا صاحب سچے ہیں، انہوں نے یہ جو تحریر، یہ جو عبارت، یہ جو الفاظ لکھ کر دعویٰ کیا ہے، دعویٰ تو مرزا صاحب نے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے دعویٰ کیا ہے، میں نے کب دعویٰ کیا؟ او بھائی میرا دعویٰ تو یہ ہے، اب سن لیں میرا دعویٰ، کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام عیسیٰ ابن مریم کہیں نہیں رکھا، لہٰذا مرزا صاحب نے خود یہ دعویٰ کر کے، اور انہوں نے یہ ساتھ دوسرا بھی یہ دعویٰ کیا، اگر قرآن میں میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں کذاب ہوں۔ دو دعویٰ جات ہیں مرزا صاحب کے، بے حمدہ تعالیٰ دونوں میں جھوٹے ہیں۔ اب مرزا صاحب کے دو دعویٰ جات میں سے ایک تو آپ نے پورا کر دیا، ان کو جھوٹا آپ نے ثابت کر دیا، ان کا قرآن کریم میں عیسیٰ ابن مریم نہ ثابت کر کے، تو لہٰذا یہ بات تو صاف ہو گئی۔ اگر آپ مجھے مدعی کہیں گے تو میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہوں، بالفرض میں کہتا ہوں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اب اس یہ نص عبارت ہے اور میرا دعویٰ ہے، مردار کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، سور کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، تو کیا ہم مجھ سے پھر اسی طرح دلیل مانگیں گے، نص عبارت مانگیں گے جس طرح ابھی میں مانگ رہا ہوں؟ تو میں کہوں گا جی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو جب میں دعویٰ کروں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت حرام قرار دے دیا، سور کا گوشت حرام قرار دے دیا، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، تو بھائی میری ذمہ داری ہے کہ میں کائنات کے رب سے، قرآن سے، جب لفظ قرآن آ گیا، مرزا صاحب نے اللہ کا قرآن جب استعمال کیا نام، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ آیا مبارکہ پیش کر رہے ہیں، وگرنہ وہ جھوٹا تو آپ ثابت تب بھی ہو چکے تھے اور ابھی بھی آپ نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ بھائی فاروق برسلفی صاحب، اگر آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت اقدس کا نام نص عبارت میں قرآن کریم نے ابن مریم رکھا، تو یہ دعویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی نہیں ہے۔
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ قرآن کریم نے نص عبارت میں میرا نام ابن مریم رکھا۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، جس بات کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدعی ہی نہیں ہے، آپ اس بات کی ہم سے دلیل طلب کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نص عبارت پیش کرو، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ ہی نہیں ہے یہ کہ نص عبارت کے مطابق قرآن کریم نے میرا نام ابن مریم رکھا۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کے مدعی ہی نہیں ہے تو پھر دلیل کس بات کی؟ دلیل تو اس بات کی دی جائے نا جس بات کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدعی ہوں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدعی ہی نہیں ہے اس بات کے کہ نص عبارت میں قرآن کریم نے میرا نام ابن مریم رکھا، تو جب اس بات کے مدعی ہی نہیں ہے تو پھر نص عبارت پیش کیوں کی جائے آپ کے سامنے؟ پیش تو تب کی جاتی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدعی ہوتے اس بات کے کہ نص عبارت میں قرآن کریم نے میرا نام مدعی رکھا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات آپ نے نص عبارت کے مطابق نہیں کہی ہے، نص دلالت کے مطابق کہی ہے، استدلال کیا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے جی بھائی فاروق بٹ سلفی صاحب، آپ ہمیں ایک بات بتائیے، باوجود اس کے کہ مدعی نے اپنے دعوے کی وضاحت خود کر دی ہے، اس کے باوجود بھی کیا کسی کو یہ حق رہتا ہے کہ اس کے دعوے کو اپنے دماغ سے سمجھ کر ایک ایسی بات اس کے اوپر منسوب کی جائے اور اسے ایک ایسی بات کا مدعی بنایا جائے جس کا وہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہے؟ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہی اصول ہے آپ لوگوں کا؟ کچھ خدا کا خوف کریں فاروق بٹ سلفی صاحب۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کے مولوی کا بھی قول پیش کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے فساد کی جڑیں یہ اس طرح کی باتیں ہی ہوتی ہیں کہ متکلم سے پوچھے بغیر، اس کی بات کا معنی پوچھے بغیر اپنے حاشے اس کے اوپر چڑھائے جائیں، یہ باتیں ساری فساد کی جڑ ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار نہ کریں جو غیر مذہب بھی کرتے ہیں اسلام کو لے کر، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معنوں کو، قرآن کریم کے بتائے ہوئے معنوں کو چھوڑ کر اپنی عقلیں لڑا کر قرآن اور حدیث کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جس کی قرآن اور حدیث مدعی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس بات کے مدعی ہی نہیں ہے، آپ وہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف پیش کر کے ہم سے ثبوت طلب کر رہے ہو کہ جی ثبوت پیش کرو، وہ نص عبارت پیش کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدعی ہی نہیں ہے اس بات کے، جس بات کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام مدعی ہی نہیں ہے، تو اس بات کے متعلق آپ کو دلیل کہاں سے فراہم کرائی جائے؟ دلیل تو اس بات کی فراہم کرائیں گے جس بات کے ہم مدعی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جناب۔ پھر ایک بات مجھے یہ بتائیے آپ فاروق بٹ سلفی صاحب، میں اگر اس بات کا دعویٰ کروں کہ قرآن کریم نے میرا نام مسلمان رکھا ہے، اور میں ساتھ ہی وضاحت بھی کر دوں کہ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں قرآن کریم ان کو مسلمان کہتا ہے، لہٰذا میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے میرا نام مسلمان ہی رکھا ہے، تو کیا اس پر آپ میرے گریبان پکڑ لو گے کہ اپنا نام لکھا ہوا دکھاؤ قرآن کریم کے اندر کہ محمد اعظم سیفی جو ہے وہ مسلمان ہے؟ باوجود اس کے کہ میں نے وضاحت بھی کر دی ہے کہ یہ بات میں نے کیوں کہی ہے اور کس وجہ سے کہی ہے کہ قرآن کریم نے میرا نام مسلمان رکھا ہے، تو میرے ان الفاظ کو پکڑ کر آپ یہ کہو گے مجھے کہ اپنا نام قرآن کریم میں لکھا ہوا دکھاؤ؟ اچھا فاروق بٹ سلفی صاحب، آخر کی آڈیو میری ایڈمن صاحب سے غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی، میری ابھی ان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ غلطی سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس آڈیو میں نے یہی بات کہی تھی آپ کو کہ دیکھیں، اگر میں اس بات کا دعویٰ کروں کہ قرآن کریم نے میرا نام مسلمان رکھا ہے، اور ساتھ ہی وضاحت بھی کر دوں کہ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو قرآن کریم مسلمان کہتا ہے، ان کا نام مسلمان رکھتا ہے، تو اس وضاحت کے باوجود بھی کیا آپ میرے دعوے پر میرا گریبان پکڑ لیں گے یہ کہہ کر کہ تم نے کہا ہے کہ قرآن کریم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو لکھا ہوا دکھاؤ، کہاں لکھا ہوا ہے محمد اعظم سیفی مسلمان ہے؟ نہیں نا، کیونکہ میری بات کی وضاحت موجود ہے کہ میں نے وہ بات کس تناظر میں کہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے اس کی وضاحت کر رکھی ہے کہ وہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس تناظر میں کہی ہے۔ یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ بہاء اللہ کا اپنا دعویٰ خدائی کا دعویٰ تھا، نہ کہ نبوت کا، جو اس کا لٹریچر سامنے آیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے، اور جو اس کا خاص بیٹا تھا جس کو اس نے اپنے قائم کا مقرر کیا، وہ بھی اس کو خدائی کا دعوے داری سمجھتا تھا، اور دوسرے بیٹے نہیں بھی سمجھتے ہیں ان کو۔ ان کی ذرا ویڈیو پہلے میں آپ کو جی محترم صفی صاحب، مصروفیت کی وجہ سے میں تسلسل کو برقرار نہیں رکھ پا رہا، یہ بات میں نے آپ کو پرسنل میں بتائی تھی۔ اب آپ کی گفتگو کے دو حصے، پہلا میں نے اس کا جواب دیا ہے، ابھی میں آپ کی وائسز سنی نہیں ہے، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی بقیہ جو گفتگو ہے اس کا
उस पर गुफ्तगू करूँगा। यहाँ आपने अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह मरसली रहमतुल्लाह ताला वासिअन वरज़ा के मुतल्लिक आपने एक उसूल की आपने एक उसूल बयान किया है। तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपके यहाँ वो उसूल मुसल्लम है, मुत्तफ़क़ुन अलैह है, समझते ना, मुत्तफ़क़ुन अलैह। दो ऐसे फरीक जिनके दरमियान कुछ जो उसूल वज़ा हो, उनके ऊपर इत्तेमाद हो, इत्तेफाक हो। मैं भी आपको एक वीडियो पेश करता हूँ, आप भी के मुंह बोले जनाब मिर्जा मसरूर साहब खलीफा साहब जो हैं, उनकी जरा वीडियो पहले मैं आपको पेश करता हूँ, उसको सुने वो क्या फरमा रहे हैं। यहाँ जनाब आपके खलीफा मसरूर साहब ये बात कह रहे हैं कि बहाउल्लाह जो ईरानी था उसने दावा अलूहियत किया है। क्या किया? ये कौन फरमा रहे हैं? आपके खलीफा मिर्जा मसरूर साहब जो भी जिंदा हैं, वो कहते हैं बहाउल्लाह ईरानी के मुतल्लिक कि उसने दावा अलूहियत किया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मिर्जा मसरूर साहब ने बहाउल्लाह ईरानी से नसे इबारत पेश की है? अगर की है तो उसको पेश किया जाए। अगर आपने पेश ना की तो इसका मतलब यह है कि मिर्जा मसरूर मुंह बोला खलीफा आपका झूठा है। ये जनाब मोहतरम सैफी साहब एक और स्कैन मैंने आपके घर से पेश किया है, इसको आप पढ़ लें। यहाँ पर भी बहाउल्लाह का दावा खुदाई साबित करने की कोशिश की गई है और अपने जन गुमान इस्तदलाल को मिर्ज़ाइयों ने उसको उसकी अलूहियत को, उसकी रुबूबियत को साबित करने की आपने कोशिश की है। यहाँ आपने नसे इबारत तो पेश नहीं की, तो कैसे मान लिया जाए? मीठा मीठा हाथा और कड़वा कड़वा थू थू, ये तो यहूदियों वाला काम है। अफतुमिनूना बिबाज़िल किताबि व तकफुरूना बिबाज़। अगर मैं मिर्जा साहब की पेश करदा सरीह जिसमें तावील की गुंजाइश नहीं, अगर चैलेंज है, अगर कुरान में अल्लाह ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं कदाब, इसमें अबहाम किधर है? मिर्जा साहब ने कुरान को कोट किया है। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? और कुरान तो वही है ना, एक ही कुरान है। तो जब कुरान का दावा कर दिया तो इसका मतलब यह कि मिर्जा साहब ने नसे इबारत की बुनियाद पर दावा किया था या झूठ की बुनियाद पर किया था। यहां जो स्कैन मैंने आपको पेश किया है, यहां तो सराहत है, इसमें तो किसी किस्म की कोई जन गुमान इस्तदलाल इस्तेमाल की गुंजाइश ही नहीं है। सीधा दावा किया है, अगर कुरान में अल्लाह ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूं। अब आप ये देखें कि यहाँ बहाउल्लाह का दावा खुदाई साबित करने के लिए क्या पेश किया गया है। सैफी साहब, यहाँ पर नसे इबारत पेश की गई है, बहाउल्लाह ईरानी से पेश की गई है? नहीं। अब मैं पेश करता हूँ आपके घर से, घर को आग लग गई घर के चिराग से, यहाँ जरा पढ़ें। और मैंने तो इस्तदलाल इस्तेमाल और मानी और तर्जमा तफसीर नहीं की मिर्जा साहब की इबारत तहरीर की, दावा की मैंने नहीं की। मैंने उसी तरह अल्फाज पेश किए जैसे मिर्जा साहब ने लिखे हैं। यहां आपने क्या किया? कहते हैं किताबुल कुद्स मतबूआ सारा के हवाला पेश करने के बाद जनाब बहाउल्लाह अपने एक मरीज को खिताब करके लिखते हैं, या अकबर यज़कुरु का मालिकुल क़द्री फी हीन। ये सारी इबारत लिखने के बाद आगे लिखते हैं कि ए अकबर, तुझको कज़ा व कदर का मालिक ऐसे वक्त में याद करता है जब के उसको गमों ने घेरा हुआ है। यहाँ कहाँ उन्होंने लिखा है कि मेरा दावा ये है, मेरा रब होने का दावा है, मेरा अल्लाह होने का दावा है, मेरा दावा अलूहियत है, रुबूबियत है? कहीं नहीं। लेकिन अब आपने यहाँ से निकाला है, आपने जन और इबलीसी क्यास करके अब आपने इसका यहाँ से आपने अकीदा निकाला उनका
نص عبارت آپ نے پیش نہیں کی. کہتے ہیں اس عبارت میں قضا و قدر کے مالک سے مراد، ہاں اب آپ نے مراد لے لیا. آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عبارت سے مراد کر کے اس کو خدا بنانے والے؟ آپ کے لیے جائز ہے؟ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ احساس کرے. کہتے ہیں اس عبارت میں قضاء و قدر کے مالک سے مراد بہاءاللہ خود اگر دعویٰ خدائی نہ ہوتا تو اپنے تئیں قضاء و قدر کا مالک نہ کہتے. یہ اب آپ نے خود اس کی تفسیر بیان کیا یا شرح کیا یا آپ نے استنباط کیا یا استدلال کیا، نص عبارت آپ نے پیش نہیں کی. اب یہ میں نے آپ کو ایک اور سکین پیش کیا، اس کو آپ پڑھ لیں. یہاں پر بھی کیا آپ لکھتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں نا حاشیے کی. ہاں آپ کا حاشیہ حلال ہے، آپ کی تفسیر، آپ کی شرح، آپ کی استنباط، آپ کا معنی آپ کا حلال ہے، ہمارا حرام ہے. یہ کون سی نص عبارت ہے؟ یہ بات آپ نے کہاں سے لے لی ہے؟ یہاں آپ کہتے ہیں کہ جی باب اور بہاولہ جھوٹی وہی کے مدعی تھے لیکن ہلاک نہیں ہوئے. آگے کیا لکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ باب تو ہلاک ہوا تھا اور بہاولہ پر بھی ہلاکت آئی تھی، لیکن اگر قطع و تین کے معنی قتل ہی لیے جائیں تو بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ بہاولہ نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا. کدھر ہے نص عبارت؟ کسی کے خلاف حاشیہ چڑھاتے ہوئے، کسی کے خلاف آپ زن گمان کرتے ہوئے، کسی کہ آپ نے اسے پوچھا ہے کدھر ہے ان کی عبارت؟ تحریر کہاں ہے؟ آپ نے یہ بات نکالی ہے، میں نے تو نکالی بھی نہیں ہے. میں نے اسی طرح الفاظ کو رکھا جیسے مرزا صاحب نے بیان کیے. میں نے تو چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ تو بیان ہی نہیں کیا. گھر آپ کا، کتاب آپ کی، الفاظ آپ کے، مرزا صاحب آپ کے، میں تو بیان کرنے والا ہوں. تو اب مجھے یہ بتائیں، اسی ابو الوفا مولا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ واسن ورزا کے مسلمہ اصول کے اوپر آپ قائم ہیں؟ اگر آپ قائم ہیں، مانتے ہیں، تو بھائی ادھر آ جائیں. تو پھر مجھے جو آپ نے اعتراض کیا ہے کہ نص عبارت، تو پھر اس کا جواب دیں. بہاءاللہ ایرانی کے متعلق نص عبارت پیش کریں جو آپ نے ان کے اوپر یہ جو خدائی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اپنی اس ٹرن کی آخری یہ میری وائس ہے، اس میں انشاءاللہ میں آپ کو آگے جا کے پوچھوں گا کہ مرزا صاحب نے پھر جتنے بھی دعویٰ جات کیے ہیں اپنی زندگی میں، 50 سال کم و بیش، اس سے قبل تو وہ اسی عقیدے پر تھے. دعویٰ نبوت کرنے والے کو دین اسلام سے خارج سمجھتے تھے، کفار سے جا کر ملنے والا سمجھتے تھے، عیسیٰ ابن مریم کے دوبارہ دنیا میں آنے کا عقیدہ رکھتے تھے، حیات کا عقیدہ تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا وہ کون سی نص عبارت تھی، وہ کون سی نص عبارت تھی جب وہ کہتے تھے اگر میں دعویٰ نبوت کروں دین اسلام سے خارج ہو جاؤں. وہ نص عبارت کون سی تھی؟ اور پھر انہوں نے دعویٰ نبوت جب کیا، وہ نص عبارت کون سی نئی نازل ہوگی قرآن میں؟ کیونکہ 50 سال تک تو وہی قرآن تھا نا جو اس سے 1300 سال قبل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ 1300 سالہ اکمل مکمل جو دین تھا اس پر تو ان کا ایمان تھا، تحریف کے تو قائل نہیں تھے نا وہ. اس کے بعد وہ جو انہوں نے تحریف کی، اس کے بعد انہوں نے وہ کون سی نص عبارات تھی جس کی بنیاد پر مرزا صاحب نے بے شمار دعوے یاد کر دیے. میں انشاءاللہ اس پر بھی سوال آپ سے کروں گا. دیکھیں سیفی صاحب، گفتگو تحریر کی بنیاد پر ہو رہی ہے. میں نے جو آپ کو تحریر پیش کی اس میں تحریف نہیں ہے، اس میں ابہام بھی نہیں ہے، اس میں زن گمان بھی نہیں ہے. سارے کے سارے الفاظ روزے روشن کی طرح صاف اور شفاف ہیں. اگر میرا نام قرآن میں، اب جب قرآن آ گیا تو مجھے بتائیے قرآن نص نہیں ہے؟ قرآن کو نہ آپ کہہ دیں میں قرآن کو نصوص قطعیہ نہیں مانتا،
اللہ کا کلام نہیں مانتا، وحی نہیں مانتا، تو پھر وہ کون سا قرآن ہے جس کی وہ بات کر رہے تھے مرزا صاحب، وہ پیش کر دیں۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے وہ کون سی نص عبارت کی بنیاد پر کہا تھا؟ اللہ نے اگر میرا نام قرآن میں ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں؟ یہی تو میں سوال کر رہا ہوں، اور نیچے میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اس کو سن لیں۔ دیکھیے محترم سیفی صاحب، میں تو خدا کا خوف کرنے والا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، الحمدللہ۔ اگر تو میں نے تحریف شدہ حوالہ پیش کیا تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ورنہ آپ ڈر جائیں اللہ سے۔ مرزا صاحب کا دعویٰ، تحریر، عبارت، الفاظ میں کوئی تحریف اگر میں نے ثابت کی ہے، پیش کی آپ کو، تو وہ پیش کرے تو میں ڈرتا ہوں۔ آپ نے ابھی تک کون سی اس کے خلاف کہ مرزا صاحب نے کہا ہو کہ یہ میری تحریر نہیں، یہ میرا دعویٰ نہیں، میں نے قرآن کا نام نہیں لیا؟ کہاں انہوں نے کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے کہا تھا اللہ نے قرآن میں میرا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا ہے، میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ دکھانا آپ نے، غلطی لگ سکتی ہے نا مرزا صاحب کو، ان کے اوپر کون سی جبرائیل وہی لے کے آتے تھے نا، وہ نبی تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ عقیدہ مسلمانوں کا، یہ ہے قرآن، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین کی فضیلت، آپ کی عظمت، جو کہ اللہ نے بیان کی ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، وہ تو وہ بات کہتا ہے جو میں اسے وحی کے ذریعے بتلاتا ہوں۔ مسلمان کی جو صراحت ہے وہ قرآن نے خود بیان کی ہے، وَهُوَ سَمَّكُ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ٹھیک ہے۔ قرآن اب مسلمان کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود بیان کی ہے۔ یہاں تو اختلاف کیا ہے؟ یہاں ایک ایسا نبی ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جس کو بچپن میں، جس کو پیدائش کے بعد اللہ نے یہ قوت عطا کی، قوت گویائی عطا کی، زبان عطا کی کہ گود کے اندر مریم میں وہ بچہ بول رہا ہے، وہ کائنات کے ایک ہی ہے، اس کا باپ نہیں، اس جسے ابن مریم کہتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم۔ اب جب میں یہ دعویٰ کروں گا کہ اللہ نے مجھے بھی قرآن کریم میں عیسیٰ ابن مریم کہا، میرا نام رکھا عیسیٰ ابن مریم، اختلاف تو یہاں ہے۔ لفظ مسلمان کے اوپر تو اختلاف ابھی میرا اور آپ کا تو ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ نے کیا اصول بیان کیا، یہ کیا آپ نے جواب دیا ہے؟ کچھ سوچیں سمجھیں، گفتگو کیا میں کر رہا ہوں، آپ اس کا کیا جواب کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب دے رہے ہیں۔ اور بھائی کائنات کے اندر ایک عیسیٰ ابن مریم ہے جس کا باپ نہیں، دنیا جانتی ہے، کیا آپ منکر ہیں؟ مرزا صاحب کی بھی والد نہیں تھے کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادی یعنی کہ بھی باپ نہیں تھی، بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ اب اس کی صلاح تو آپ بتائیں گے نا جی، ہمیں تو یہی پتا ہے کائنات کے اندر ایک ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، ہاں، جس کا ذکر قرآن نے بیان کیا کہ بچپن میں ان کو اللہ نے کلام کرنے کی قوت دی اور کہا انی عبد اللہ، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا۔ یہ کلام مرزا غلام قادیانی نے کیا تھا اپنی ماں کی گود میں۔ جی فاروق بٹ سلفی صاحب، سب سے پہلی گزارش تو میری یہ ہے آپ سے ذرا تہذیب کا دامن تھام کر رکھیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں کہ دل آزاری ہو، پھر ورنہ مجھے مجبوراً آپ کو گروپ سے نکالنا پڑے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی اسی بات کے خواہش مند ہیں، کیونکہ آپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی جو ویڈیو آپ نے پیش کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بہاءاللہ ایرانی نے دعوی نبوت کیا تھا، اور اس بات میں آپ اور ہم متفق ہیں، کیونکہ آپ کے علماء نے بھی یہی بات لکھی ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بہاءاللہ ایرانی نے دعوی نبوت کیا تھا۔ اب تیسری بات آپ نے جو پیش کی ہے، اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ نص عبارت پیش کی جائے بہاءاللہ ایرانی کے دعوے پر۔ ہم ابھی اس مسئلے کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ نص عبارت سے کیا ہے یا اس کی کسی تحریر سے اس بات کو سمجھا گیا ہے۔ مجھے آپ اتنا بتائیے کہ کیا خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے یہ بات کہی ہے کہ نص عبارت موجود ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ
خدا ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کہی ہے پھر تو میں پابند ہوں کہ میں وہ نص سے عبارت پیش کروں. لیکن اگر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تو کیوں بے وجہ آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ جی نص سے عبارت پیش کرو، جب انہوں نے کہی ہی نہیں ہے وہ بات؟ اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ہم پیش کر دیتے ہیں، اگر انہوں نے کہی ہی نہیں ہے پھر. لیکن خلاصہ کلام یہی ہے بات کا کہ آپ اور ہم تو متفق ہیں اس بات کے اوپر. آپ کے علماء نے تو خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہاں اس نے جو دعویٰ کیا ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے. اس کو خدائی کا دعویٰ آپ کے علماء نے بھی تسلیم کیا ہے، ہم نے بھی وہی بات کہی ہے. تو جو لوگ آپ سمجھو گے اس کی باتوں سے وہی ہم بھی سمجھے ہیں، اس میں اختلاف کہاں رہا؟ ہاں اگر کوئی فریق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نص عبارت میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کے ذمے ہے کہ وہ نص عبارت پیش کرے. بھائی فاروق بٹ سلفی صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس بات پر تو آپ اور ہم متفق ہیں. آپ کے علماء نے بھی یہی کیا ہے، جو ہم نے کیا ہے نا وہی آپ کے علماء نے بھی کیا ہے. آپ کے علماء نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ بہاءاللہ نے دعویٰ خدائی کیا تھا. میں اسکین آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ ایک ایسی بات میں بھی مجھ سے جھگڑ رہے ہیں جس کو آپ لوگ خود بھی تسلیم کرتے ہو. آپ لوگوں کے علماء نے کتابیں بھر دی ہیں یہ بات لکھ لکھ کر کہ ہاں بہاءاللہ نے دعویٰ خدائی کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آ کر ہم سے اس بات پر اختلاف کر رہے ہو جبکہ ہمارا بھی یہی کہنا ہے. یہ تک نہیں مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ جس بات پر آپ اور ہم متفق ہیں اس میں بھی آپ آ کر اختلاف کر رہے ہو. یہ لیجئے فاروق بٹ سلفی صاحب، ویسے تو میں پابند نہیں تھا اس بات کا کہ نص عبارت پیش کروں بہاءاللہ کے دعوے پر. میں نے آپ کے علماء کے اسکین پیش کر دی ہیں، انہوں نے نص عبارت ہی پیش کری ہے بہاءاللہ کے دعوے پر. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کوئی بات سے کہ ہم کسی بات سے اس کی استدلال کر رہے ہیں. نہیں، وہ عبارتیں آپ کے علماء ہی پیش کر رہے ہیں اور ان عبارتوں کو پیش کر کے آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو دعویٰ کیا تھا نا وہ دراصل میں الوہیت کا دعویٰ کیا تھا. اب بتائیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ بھائی فاروق بٹ سلفی صاحب، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے. میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، اس پر آپ پر میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق کیا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ دراصل میں استدلالاً بیان کیا ہے، نص دلالت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے. میرا یہ کہنا ہے. اب میں نے جو بات کہی ہے اس کا ثبوت میرے پاس ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر تحریرات اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ دعویٰ دراصل میں نص دلالت کے مطابق کیا ہے، نہ کہ نص عبارت کے مطابق. لیکن آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے سوائے آپ کے اپنے فہم کے؟ آپ اپنے فہم سے کچھ بھی سمجھتے رہو، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. میرے لیے تو حجت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ اگر آپ مجھے نص عبارت کے مطابق دکھا دیں کہ انہوں نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق کیا ہے تو پھر میں پابند ہوں نص عبارت پیش کرنے کے لیے. لیکن اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کے مدعی ہی نہیں ہیں تو پھر میں دلیل کس بات کی پیش کروں آپ کو؟ ایک بندے کا دعویٰ ہی نہیں ہے وہ، آپ زبردستی وہ بات ان کے اوپر تھوپ رہے ہو. یہ طریق تو درست نہیں ہے نا. جی فاروق بٹ سلفی صاحب، دیکھیں ایک ہی بات کو بار بار دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس آڈیو میں بھی آپ نے وہی بات کہی ہے جس کا جواب میں اوپر دے کر آ چکا ہوں کہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دعوے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اس بات پر آپ پر میرا اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس بات پر ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق ہے. گویا آپ کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت ایسی موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ابن مریم ہے. آپ کا یہ کہنا ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات کہی ہے کہ قرآن کریم نے میرا نام ابن مریم رکھا ہے، یہ بات دراصل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استدلالاً کہی ہے. جن معنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا. تو جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مدعی ہی نہیں ہے اس بات کے جو بات آپ ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو پھر میرے ذمہ دلیل بھی نہیں ہے. میرے ذمہ تو اس بات کی دلیل ہے جن معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ دعویٰ کیا ہے اور وہ میں ثابت کر سکتا ہوں، بشرطے کہ پہلے آپ رجوع کریں. آپ کہیں کہ آپ کے پاس آپ کے دعوے کی کوئی دلیل نہیں. اپنی اٹکلیں تو آپ لگاتے رہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
وہ تو یہودی اور نصارہ اور آریہ بھی لگاتے رہتے ہیں قرآن کریم پر احادیث مبارکہ اور اپنی اٹکلیں، لیکن کوئی قبول نہیں کرتا ان کو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی بات موجود ہے، رسول کی بات موجود ہے، جو انہوں نے بتایا ہے وہی لوگ مانتے ہیں. اوہو فاروق بٹ سلفی صاحب، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی موضوع کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ بحث نہیں ہے ہماری کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ بن مریم ہیں یا نہیں ہے. ابھی یہ بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ نے جو ایک بات منسوب کری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق کیا ہے، اس کی دلیل پیش کریں آپ. پہلے یہ پتہ چل جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق ہے کہ نص دلالت کے مطابق ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اس بات کے اوپر بے شک بحث کر لینی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام عیسیٰ بن مریم ہے یا نہیں ہے، اور کتنے عیسیٰ بن مریم اس امت میں ہوئے ہیں، یا اس امت سے پہلے بھی کتنے عیسیٰ بن مریم ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بوقت ولادت ہر بچے کو شیطان مس کرتا ہے سوائے مریم اور ابن مریم کے. اس حدیث کی شرح میں آپ کے محدثین نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، مراد اس سے تمام انبیاء ہیں. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مریم اور ابن مریم کے سوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء داخل ہیں اس میں. گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نبی کو مریم اور ابن مریم کہا ہے. بتائیے اب کتنے ابن مریم اور مریم گزرے ہیں اس دنیا میں؟ 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہو نا آپ، تو 1,24,000 انبیاء کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم اور ابن مریم کے نام سے موسوم کیا ہے. یہ تشریح کر رکھی ہے آپ کے علماء نے، ٹھیک ہے. انہوں نے مریم اور ابن مریم کے الفاظ میں تمام انبیاء کو داخل کیا ہے کہ تمام انبیاء داخل ہیں ان الفاظ میں. یعنی تمام انبیاء کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم اور ابن مریم کہا ہے. اس کے علاوہ جو بزرگانوں نے آپ کے دعوے کیے ہیں مسیح ہونے کے، وہ تو رہے الگ، ٹھیک ہے جی. بہرحال جو بحث ہے اس کے اوپر رہیے. اس بات کو ثابت کیجئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق کیا ہے، دوسری طرف نہ لے کر جائیں بحث کو. جی محترم سیفی صاحب، ایک تو دیگر گروپس میں گفتگو کر کے گلے میں میرا انفیکشن آپ میری وائس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور میں نے یہ بات آپ کو پرانی آپ کے ساتھیوں کو معلوم ہے. دیکھیں میں گفتگو جو کر رہا ہوں تمام ہمارے اخوان سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، لیکن بار بار کیونکہ اب آپ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ شکست خوردہ ہیں، آپ کی گفتگو میں اس قدر تضاد ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں میں کیا بات کرتا ہوں. میں نے مرزا صاحب کا تحریر پیش کی، دعویٰ پیش کیا جس میں انہوں نے قرآن کا ذکر کیا، دعویٰ قرآن کا ذکر کیا، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے کمال مہارت کے ساتھ اب آپ نے نص عبارت کا، کیونکہ ابو الوفا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ تعالی واسع ورزا کا حوالہ پیش کر کے تو نص عبارت کا آپ نے سہارا لے لیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. میں نے آپ کے مرزا مسرور صاحب سے کی ویڈیو پیش کی، انہوں نے بہاءاللہ ایرانی کے متعلق جو بات کی ہے کہ اس کا دعویٰ الوہیت کا تھا. اب آپ نے کہا، اب آپ نے پھر پینترا چینج کی ہے کہ کیا انہوں نے نص عبارت کا ذکر کیا ہے؟ تو انکار کدھر کیا ہے؟ کدھر انکار کیا ہے؟ انہوں نے اپنی گفتگو میں کیوں نہیں یہ تحریر پیش کی آپ کے دعویٰ، آپ کے اصول کے مطابق کہ کیا مرزا صاحب نے نص عبارت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے؟ اب یہ تو آپ نے پیش کرنا نا. قرآن کی بات کرتا ہوں وہاں سے بھاگتے ہیں، نص عبارت کی بات آپ کرتے ہیں، ایک اصول بیان کرتے ہیں ہمارے گھر سے، ہم کہتے ہیں قبول ہے. جب وہی بات آپ کے مرزا مسرور سے میں دکھاتا ہوں ویڈیو کی شکل میں بہاءاللہ ایرانی کے متعلق، اب پھر وہاں سے بھی آپ بھاگ رہے ہیں. اور میں دوبارہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مرزا مسرور صاحب نے جو بات بہاءاللہ ایرانی کے متعلق کہی کہ اس کا دعویٰ الوہیت کا تھا، یہ انہوں نے گمان پیش کیا ہے، ظن پیش کیا ہے، اپنی حاشیہ چڑھایا ہے، کوئی کسی بات کی تشریح بیان کی ہے ذاتی، کیونکہ آپ ذات کو اعتبار نہیں کرتے. آپ کے لیے دلیل ذات کی نہیں ہے، آپ کے لیے صراحت کی ہے، اور صراحت ہے نص عبارت. مرزا مسرور صاحب نے نص عبارت بہاءاللہ ایرانی کے متعلق کیوں بیان نہیں کی؟ یا وہ جھوٹے ہیں؟ اس بات پر اگر وہ نص عبارت نہ پیش کریں
اگر انہوں نے نص عبارت پیش کر دی بہاولہ ایرانی کی الوہیت پر تو مرزا مسرور صاحب آپ کے سچے ہیں؟ اب یہ 2 سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے اس کا جواب دیں، اس کے بعد گفتگو چلے گی۔ خطبہ، حفاظ القرآن، شارعین، مفسرین کی نہیں ہوئی، بات ہو رہی ہے اکابر کی، بات ہو رہی ہے مرزا غلام قادیانی صاحب کا۔ میں نے اسکین پیش کیا تھا، میں نے آپ کے کسی اور خلیفہ کا میں نے اسکین نہیں پیش کیا۔ اسی طرح جب بہاولہ ایرانی جس کا دعویٰ ہے آپ کے بقول الوہیت کا، تو پھر آپ کا وہ جو جواب جو آپ نے اصول قائم کیا ہے میرے متعلق، بلکہ یعنی سمجھے کہ میری آپ نے ڈیوٹی لگائی، مرزا صاحب کے متعلق آپ نے اصول بیان کیا کہ کیا انہوں نے نص عبارت سے یہ بات کہی تھی؟ اگر اللہ نے میرا نام عیسیٰ ابن مریم قرآن میں نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ تو جب آپ بہاولہ ایرانی کی بات کریں گے، کسی اور کی بات کریں گے، تو کیا آپ کے اوپر یہ بات عائد نہیں ہوتی؟ یہ اصول فرض نہیں ہوتا؟ کیا یہ صرف اصول مجھ پر فرض ہوتا ہے کہ میں چیز وہ پیش کروں، نص عبارت پیش کروں؟ آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ کے مرزا مسرور صاحب کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ کسی کو بھی یہ بات کہیں کہ اس کا دعویٰ رب ہونے کا تھا، لیکن ساتھ وہ نص عبارت پیش نہ کریں۔ یہ میں اہل گروپ جو ہمارے اخوان ہیں اور جو قادیانی احباب ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ نص عبارت ہے، ایک شخص نے بہاؤلہ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے، پوسٹ مارٹم پیش کر رہے ہیں، دعویٰ موصوف کا نص عبارت کا تھا۔ اب تو میرا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بھائی آپ نے جو بہاولہ ایرانی کے متعلق آپ کے مرزا مسرور صاحب نے ان کے متعلق جو الوہیت کا دعویٰ کرنے کا کہا ہے تو اس کی نص عبارت تو پیش کرو، آپ پوسٹ مارٹم پیش کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ایسا شخص ہے، مجھے محترم احمد عزیز صاحب نے، میں نہیں جانتا تھا، مجھے محترم احمد عزیز صاحب نے ان کا نمبر دیا، نام بتایا، ان کی وائسز بھی سنائی ہیں۔ دیکھیں کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں تھا، میرا آپ کے ساتھ یہ موضوع نہیں تھا، نہ ہم بہاولہ ایرانی کو رب مانتے ہیں نہ نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، دعویٰ اس کا تھا، لیکن اصول کی بنیاد پر گفتگو شروع آپ نے کی اور میں نے بھی کر دی۔ آپ نے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یا ہمارے گھر سے چلے، ہم کہتے ہیں علمی لحاظ سے اگر آپ نے میرے گھر سے، میرے کسی اکابر سے، ابو الوفا مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ سے آپ نے اگر ایک اصول وضع کیا، بیان کیا کہ جناب یہ دیکھیں نص عبارت تو ہونی چاہیے، میں نے اس اصول کو چھوڑا نہیں، بھاگا نہیں، مفرور نہیں ہوا، اور میں نے آپ کے گھر سے ویڈیو پیش کر دی، چلا جناب آ جائیں میدان کے اندر، اس اصول میں بھی انشاءاللہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کر رہا ہے۔ آپ نے مرزا صاحب سے نص بات پیش نہیں کی، لہذا یہ بھی آپ نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ شکست فاش ہے۔ یہ جو آپ نے 4-5 سکین پیش کی ہیں یہ غیروں کی اور محترم سیفی صاحب یہ غیروں کی تحریرات نہ پیش کریں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے 4-5 سکین پیش کی ہیں یہ غیروں کی تحریرات ہیں، یہ مخالفین کی تحریرات ہیں۔ نص عبارت بہاولہ ایرانی سے آپ نے ابھی تک اپنے ہی پیش کردہ اصول پر آپ نے وہ عبارت پیش نہیں کی، یہ آپ کی شکست ہے۔ غیر کی بات سیم نہیں کی جائے، اس میں بھی آپ سیفی صاحب علماء کی بات کر رہے ہیں، غیر کی بات نہیں ہوگی، غیر کی بات سیم نہیں کی جائے گی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق نص عبارت کا سوال آپ نے کھڑا کیا ہے، اب وہیں سے خود بھاگ رہے ہیں۔ اب آپ کی اپنی باری آئی ہے، آپ کے گھر کی باری آئی ہے، مرزا مسرور صاحب کی باری آئی ہے، تو غیروں کے حوالے علماء کے، اہل حدیثوں کے مولویوں نے کیا کہا اور جناب دیوبندیوں نے کیا کہا، قادیانیوں نے کیا کہا، یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو گفتگو ہی نہیں ہے، یہ تو میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہی نہیں ہوئی۔ مرزا صاحب نص عبارت آپ کا یہ سوال تھا مجھ پر، اور میں نے آپ کا سوال آپ ہی کے اوپر لٹا دی ہے۔ غیروں کی تحریرات
कतन कबूल नहीं। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, होगा वही जो बहाल ईरानी ने दावा अलूहियत नस्ल इबारत की बुनियाद पर किया। जी नाजरीन, तो आपने देखा और सुन लिया कि फ़ारूक भट्ट जो कि सैलफी वहाबी हैं, ये अपने उलमा कराम की तहरीरों से, उनकी कुतब से ही मुकर गए हैं, उनको गैर बना दिया है। कहते हैं अपनी किताबों से ही भाग गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि अब कोई चारा नहीं बचा तो इन्होंने सोचा कि इन सब का इनकार ही कर दिया जाए। इनकार भी किया तो छुपे लफ्ज़ों में किया है। आगे आप मज़ीद सुनेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। सैफी साहब, मैंने ये बात कहाँ कही है कि मिर्जा साहब ने ये जो दावा किया है, अगर कुरान में मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ, तो मिर्जा साहब ने ये दावा नस्ल इबारत से की है। अब मैंने तो कहा ही नहीं। देखें जी नाज़रीन, ये यहाँ पर फिर मुकर गए हैं फ़ारूक भट्ट साहब। आगे आप इनकी वो ऑडियो भी सुनेंगे कि जिसमें इन्होंने इस बात का इकरार किया था और ये इल्ज़ाम लगाया था। अभी आप सुने। जज़ाकल्लाह। मैंने कहा कुरान करीम में ये कोई आयत नहीं है। अल्लाह ताला ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कुरान में ये कहीं नहीं कहा कि इसका नाम इब्ने मरियम है। मैं तो, मेरा दावा तो ये है कि मिर्जा साहब झूठे हैं, और बल्कि खुद भी उन्होंने कहा कि अगर ये कुरान से साबित नहीं होता इब्ने मरियम मेरा नाम, तो वो खुद कहते हैं मैं झूठा हूं। तो इसलिए होश के नाखून ले, मुझ पर इफ्तरा झूठ ना बंदे। आपकी भी ये 4-5 ऑडियो में आप भी बार बार वही बात कर रहे हैं, और मैं आपको उन सबको बार बार फिर यही जवाब दे रहा हूं कि गुफ्तगू अभी इधर उधर नहीं जाएगी। अब आपने जो एक उसूल अभी तक आपने ये भी नहीं कबूल किया कि जो उसूल आपने सनाउल्लाह मसरी रहमुल्लाह से बयान किया है, क्या वो माबैन फरीक है मेरे और आपके दरमियान और मुसल्लम उसूल है, उसका फर्क आप कायम और दायम है। ठीक है, तो मैंने कहा मैं तो मान रहा हूं, मैं तो नहीं भाग रहा। हालांकि मेरी बात सिर्फ इतनी थी पर्सनल में, मैंने आपसे यह कहा था कि आपने कुरान की वो आया मुबारका पेश करनी है, लेकिन आपने दौरान गुफ्तगू आप नस्ल इबारत की तरफ चले गए, सनाउल्लाह मसरी की तरफ चले गए। मैं आपके घर लंदन पहुंच गया हूँ जनाब, आपके पीछे पीछे चले। अगर आप मेरे घर जाएंगे मैं आपके घर चला जाऊंगा, लेकिन अब आप फंस गए हैं, बंद गली में चले गए। आपके पास आप ही के बनाए हुए उसूल जो है वो उसका कोई जवाब नहीं है। लिहाजा ये आप कबूल करें कि मिर्जा साहब ने ये जो दावा किया था, खुद ही उस दावा में वो झूठे साबित होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वाले। हमारे आखिरी बात आपसे पूछनी थी कि बहाउल्लाह ईरानी के मौत के उनको मानने वाले हमारे यहाँ पे मैंने ऊपर बयान किया कि मोहतरम अमर अजीज साहब के जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि उनको ग्रुप के अंदर ऐड करें, कि जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, या चले मैं लफ्ज़ इल्ज़ाम भी वापस ले लेता हूँ, ये कहता हूँ कि आप ये दावा करते हैं, आपके मिर्जा मसरूर साहब ने दावा किया और दीगर कुतब के मैंने आपको स्कैन भी पेश किए मिर्जा साहब के, तो अगर जिसके मुतल्लिक आप दावा करते हैं उसके मानने वाला अगर आपको खुद आके कहें भाई हम उसको नबी नहीं मानते, तो फिर मुझे बताएं बाकी क्या रह जाता है। नहीं था ठीक, तो क्या आप उन्हें ऐड करेंगे, उन्हें इजाजत देंगे आप, ताकि सिर्फ इसी मौजू पर ये जो बात आप कर रहे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि बहाउल्लाह ईरानी को मानने वाले जो भाई हैं वो आपके सामने मजीद गुफ्तगू करके आपको बता देते हैं कि हम उनको रब उनका दावा अलूहियत का नहीं था। ठीक है, ये आपके इल्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मेरी सिर्फ बात आपकी उस स्कैन की हद तक थी जिसका अभी तक आपने कुरान से वो आया मुबारका पेश नहीं की। साहब ये भी एक तरीका है आप लोगों का कि आप लोगों की नजर में वो शख्स फातेह होता है जो अपने दावे पर दलील भी कायम ना कर पाए। आप अपने दावे पर दलील भी कायम नहीं कर पा रहे हैं, खुद को आपने फातेह और हमें जो है ना वो शिकस्त खोरदा करार दे दिया है। हम शुरू से आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि फारूक भट्ट सल्फी साहब, आपने ये जो बात कही है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने ये जो दावा किया है कि कुरान करीम ने मेरा नाम अगर इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूं,
اس کے متعلق آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نص عبارت کے مطابق کہی ہے، گویا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ابن مریم ہے، تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر آپ کیا پیش کر رہے ہو؟ اپنا فہم۔ ہم نے آپ کو کہا کہ مخالف کا فہم حجت نہیں ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب کا قول بھی پیش کر دیا ہے کہ دیکھیں یہ جو آپ متکلم کی بات کو چھوڑ کر اپنی اٹکلیں لڑا کر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان باتوں کو آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب نے کہا ہے کہ یہ باتیں تمام فساد کی جڑ ہوتی ہیں، کہ جس بات کا متکلم مدعی ہی نہیں ہے وہ بات متکلم کے سر جو ہے نا وہ ڈالی جائے اور کہا جائے اپنی اٹکلیں لڑا کر کے متکلم دراصل میں اس بات کا مدعی ہے۔ یہ طریق درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید نص عبارت کیا ہوتا ہے، نص دلالت کیا ہوتا ہے، اس بات کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات نص عبارت کے مطابق کہی ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استدلالاً بیان کری ہے، اور یہ بات ہم اپنی اٹکلوں سے نہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے ہی ثابت کریں گے۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ استدلالاً ہے، آپ نے جو ہے نا وہ استدلال کے طور پر یہ بات کہی ہے کہ قرآن کریم نے ان معنوں میں میرا نام ابن مریم رکھا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے حاشیے چڑھانے کی، ایک ایسی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے کی جس کے وہ مدعی ہی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ یہ بات انہوں نے نص عبارت کے مطابق کہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو کہتے ہیں کہ ہمیں نے کہی نہیں ہے یہ نص عبارت کے مطابق، وہ تو ثابت کر رہے ہیں نص دلالت سے، آپ زبردستی ان کے اوپر یہ بات تھوپ رہے ہو کہ نہیں انہوں نے یہ بات نص عبارت کے مطابق کہی ہے، کہ یہ تو زیادتی ہے آپ کی، انہی باتوں کو کرنے سے جو ہے وہ آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب نے منع کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہنے کا تو کچھ اور مطلب ہو، مخالف اگر اس کے اوپر کوئی اور مطلب چڑھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے، تو بتائیے کیا تسلیم کیا جائے گا؟ نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اور یہی طریقہ ہے آپ لوگوں کا کہ اپنے لیے آپ لوگوں کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے اکثر ختم نبوت کے مجاہدین کو میں بات کہتا ہوں کہ لینے کے بعد تمہارے اور ہوتے ہیں، دینے کے بعد اور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کا ایک ویڈیو کلپ پیش کیا جس میں آپ نے یہ بات کہی کہ بہاءاللہ ایرانی کا جو دعویٰ تھا وہ دعویٰ الوہیت کا تھا۔ یہ ویڈیو کلپ پیش کرنے کے بعد آپ نے یہ بات کہی کہ بہاءاللہ ایرانی کا دعویٰ نص عبارت سے ثابت کیجیے۔ اس کے جواب میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ دیکھیں خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے یہ جو بات کہی ہے کہ بہاءاللہ ایرانی نے دعویٰ الوہیت کیا ہے، تو اس بات پر آپ اور ہم متفق ہیں، آپ کے علماء کا بھی یہی کہنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آپ کے 3 علماء کے قول پیش کیے ہیں جن میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ بہاءاللہ ایرانی نے دعویٰ الوہیت کیا تھا، نص عبارت کا آپ کا مطالبہ تھا، نص عبارت بھی پیش کری ہے، آپ کے علماء نے ہی پیش کری ہے جس میں وہ صریح الفاظ میں دعویٰ الوہیت کر رہا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس بہاءاللہ ایرانی کا کوئی ایسا قول موجود ہے جس میں اس نے اپنے اس دعوے کی صراحت کر رکھی ہے اور بتا رکھا ہے کہ نہیں اس کے خدائی کا دعویٰ کرنے سے مراد یہ نہیں یہ ہے، تو پھر ایک بات الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے دعوے کی صراحت نہیں ہے تو بہاءاللہ ایرانی نے جو بات اپنے تعلق سے کہی ہے جس کو آپ کے علماء نے بھی کوٹ کیا ہے اسے تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جس تحریر کو آپ نے بنیاد بنا کر یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق کیا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی دیگر تحریرات میں اس بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے وہ نص عبارت کے مطابق نہیں نص دلالت کے مطابق کہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو صراحت موجود ہے، اگر آپ کے پاس بہاءاللہ ایرانی کے دعوے کی بھی صراحت کہیں موجود ہے جہاں اس نے وضاحت کر رکھی ہو اس بات کی کہ اس نے جو خود کو خدا کہا ہے وہ دراصل میں ان معنوں میں نہیں ان معنوں میں کہا ہے، تو وہ عبارت پیش کر دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تو پھر آپ بھی قصوروار ہو جائیں گے، ہم بھی قصوروار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے علماء نے بھی وہی بات کہی ہے کہ بہاءاللہ ایرانی نے دعوی الوہیت کیا تھا۔
हाँ फारूक भट्ट सल्फी साहब, अब तो जान छुड़ाओगे ना आप कि भाई हमारे उलमा फुजला की कहाँ बातें हो रही हैं। बातें आपके उलमा फुजला की नहीं हो रही हैं, बात यहाँ बहाउल्लाह ईरानी की हो रही है। हम आपके उलमा और फुजला से बहाउल्लाह ईरानी का दावा पेश कर रहे हैं। क्या आपको अपने उलमा पर एतमाद नहीं है? क्या वो एक झूठी बात मंसूब कर रहे हैं बहाउल्लाह ईरानी की तरफ? हमारे ऊपर तो आपको एतमाद नहीं, अपने उलमा फुजला पर तो एतमाद है आपको। हमने अपनी बात का सबूत आपके उलमा और फुजला की किताबों से दे दिया कि जो बात हम कह रहे हैं वही बात आपके उलमा और फुजला भी कह रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं कि ना 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 उनकी बातें ना पेश करो। अगर तुम उनकी बातें पेश करोगे फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो आवाम को पता चल जाएगा कि हाँ फारूक भट्ट सल्फी साहब के उलमा और जमात अहमदिया इस बात पर मुत्तफिक है कि बहाउल्लाह ईरानी का दावा जो था ना वो अलूहियत का था। नस्से इबारत का मुतालबा किया था ना आपने, हमने नस्से इबारत ही पेश करी है और आपके घर की किताबों से पेश करी है, ताकि आप हमें ये बात ना कहो कि ये बातें तो तुमने खुद से घड़ ली हैं, इन बातों का क्या एतमाद है कि बहाउल्लाह ईरानी ने ये बात कही थी। लिहाजा हमने अपने दावे का सबूत आपकी किताबों से ही पेश किया कि ये लीजिए, हमारी बात पर तो आपको एतमाद नहीं होगा लेकिन आपके उलमा की बातों पर तो एतमाद होगा ना। उन्होंने इबारतें नकल करी हैं जिसमें बहाउल्लाह ईरानी ने दावे अलूहियत किया हुआ है। नस्से इबारत चाहिए थे ना आपको, वो इबारतें पेश कर दी गई हैं आपके सामने आपके उलमा की किताबों से। अब और क्या मुतालबा है आपका? इसके बरअक्स अगर बहाउल्लाह ईरानी ने अपने इस दावे की सरहद में कुछ और बात बयान करी है वो पेश कर दीजिए। अगर उसने कहीं इस बात का जिक्र किया है कि मैंने जो खुद को खुदा कहा है या जो दावा अलूहियत किया है वो दरअसल में बात ये नहीं ये है, तो एक बात है भी, ठीक है जी। लेकिन ये कहना कि अब हमारे उलमा और फुजलाओं की बातें पेश ना करो, ये तरीक दुरुस्त नहीं है फारूक भट्ट सल्फी साहब, ठीक है। हमने आपके उलमा और फुजला से वही बात पेश करी जिस बात के हम मुद्दई हैं। तो मुखालिफ के लिए इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि उसके घर की किताबों से एक ऐसी बात पेश की जाए जिसके हम भी मुद्दई हैं। ये कुरान और सुन्नत की तो बात है नहीं, यहां आप ये भी नहीं कह सकते कुरान और सुन्नत के खिलाफ है ठीक है जी है? तो ये जो बात हम कह रहे हैं कि बहाउल्लाह ईरानी ने दावा अलूहियत किया है, इस बात पर आपके उलमा भी मुत्तफिक हैं और उन्होंने इबारतें भी नकल करी हैं जिसमें बहाउल्लाह ईरानी ने दावा अलूहियत किया है। जी फारूक भट्ट सल्फी साहब, आप मुझे खुद ही बताइए कि उस बंदे के मुतल्लिक क्या कहा जाए कि जो सिर्फ कवर पेज को टैग करके अवाम को मुखातिब करके ये बात कहे कि देखें मैंने तो नस्से इबारत का मुतालबा किया था और कवर पेज पर तो लिखा हुआ है बाहियत का पोस्टमार्टम। अब ऐसे बंदे के इल्म को क्या कहा जाए? ये कवर पेज को छोड़िए, ये तो किताब का कवर पेज मैंने आपको लगाया है कि ये इस किताब में ये बात लिखी हुई है, ताकि अगर आप तहकीक करना चाहें तो तहकीक कर लें। किताब के अंदर जो बात लिखी हुई है वो बयान कीजिए ना यहाँ आवाम के सामने, और फिर पूछिए उनसे कि क्या ये नस्से इबारत है या नहीं है। मैं देखता हूं कौन सा इनकार करता है। आपके उलमाओं ने उस इबारत को नकल किया है, किताब का नाम भी बयान किया है कि बहाउल्लाह ईरानी ने ये जो दावा अलूहियत किया है किस किताब में किया है, वो इबारत क्या है जिसमें उसने दावा अलूहियत किया हुआ है। उन इबारतों को नकल किया है, लेकिन उनको तो कर दिया आपने साइड में। अवाम को धोखा देने के लिए कवर पेज को टैग करके कहते हैं कि ये देखिए इसमें तो लिखा हुआ है बाहियत का पोस्टमार्टम। ओ भाई ये तो कवर पेज है, किताब के अंदर बताओ ना क्या लिखा हुआ है। मैं पेश करता हूं यहाँ आपके सामने वो नस्से इबारत जिसको आप छुपा रहे हैं अवाम से। अव्वल में तो सबने देख ही लिया होगा क्योंकि मैंने सिर्फ एक यही पेज नहीं लगाया है, ये तो कवर पेज है उस किताब का जिस किताब में वो बात लिखी हुई है। लेकिन उसे छुपाकर आपने कवर पेज को बुनियाद बनाकर अवाम को कहा कि देखिए जिसमें तो लिखा हुआ है बाहियत का पोस्टमार्टम अब बताए क्या किया जाए ऐसी हरकतों का है? जी फारूक भट्ट सल्फी साहब, देखें अगर आप उसूलों के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे तो मेरा दावा है आपसे आप कभी भी अपना मुद्दा साबित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सिवाय इसके कि आप खुद से अपने उसूल वज़ा कर लें जैसे आपके अल्लामा अमीर नज़ीर साहब करते हैं। चंद एक उसूल उनके बताऊंगा मैं आपको अगली ऑडियो में। बहरहाल जिस ऑडियो को मैंने आपके टैग किया है उसमें आपने इस बात का तो इकरार कर लिया है कि बहाउल्लाह ईरानी ने दावा अलूहियत किया था, इस बात का इकरार आपने किया है। बस मुझे अब इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए कि उसने जो दावा अलूहियत किया था उसके मुतल्लिक आपका क्या कहना है? वो इस्तदलालन किया है उसने दावा, या वो बात उसने इस्तदलालन कही है कि इस तरीके से मेरा खुदा होना साबित होता है, उसने ये बात कही है, या नस्से इबारत के मुताबिक उसने दावा अलूहियत किया था? इसका आप मुझे जवाब दे दीजिए, ठीक है। तो फारूक भट्ट सल्फी साहब, मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो सवाल मैंने आपसे ऊपर पूछा है
کہ بہاؤاللہ نے جو دعویٰ کیا تھا الوہیت کا، اور جس کے آپ بھی اقراری ہے کہ ہاں اس نے دعویٰ الوہیت کیا تھا، مجھے یہ بتا دیجئے وہ دعویٰ اس کا نص عبارت کے مطابق ہے یا اس نے استدلال کیا ہے اپنے الوہیت کا دعویٰ کرنے میں؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ دینا۔ دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ غیروں کی تحریر نہ پیش کریں، یہ غیروں کی تحریر نہیں ہے، یہ آپ کے اپنوں کی تحریر ہے بھائی۔ ہاں یہ بہاؤاللہ ایرانی کے تو غیر ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے غیر نہیں ہے۔ کیا ان کو بھی آپ غیر ہی سمجھتے ہیں؟ اگر یہ بھی اور محترم سیفی صاحب یہ غیروں کی تحریرات نہ پیش کریں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے 4-5 سکین پیش کی ہیں یہ غیروں کی تحریرات ہیں، یہ مخالفین کی تحریرات ہیں۔ نص عبارت بہاؤاللہ ایرانی سے آپ نے ابھی تک اپنے ہی پیش کردہ اصول پر آپ نے وہ عبارت پیش نہیں کی، یہ آپ کی شکست ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا جب ان کے علماء کی ہی کتابیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر ہیں، مطلب کہ انہوں نے اپنے علماء کو ہی جھوٹا قرار دے دیا اور ان سے ہی مکر گئے ہیں۔ تو آئیے اب آگے مزید سنتے ہیں۔ یہ بھی غیر ہے تو اپنے کون ہیں آپ کے؟ بہاؤاللہ ایرانی کے متبعین۔ بھائی فاروق بٹ سلفی صاحب، یہ تو بڑی عجیب بات کہی ہے آپ نے کہ آپ اپنے علماء کو غیروں میں شمار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ تو سنا ہوا ہے آپ کے لوگوں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو لہٰذا ہمیں اپنے اس عالم کی بات قبول نہیں ہے، لیکن وہ غیروں میں شمار نہیں کرتے ہیں کہ یہ غیر عالم ہے۔ اور محترم سیفی صاحب یہ غیروں کی تحریرات نہ پیش کریں، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں۔ وہ عالم اپنا ہی مانتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ امت مسلمہ میں داخل ہے، یہ ہمارا ہی عالم ہے، لیکن اس نے بات چونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف کہی ہے اس وجہ سے ہمیں اس کی بات قبول نہیں ہے۔ یہ تو میں نے سنا ہے آپ لوگوں کے منہ سے، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ غیر ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات آپ نے کہی ہے۔ آپ کو بہاؤاللہ کی تحریر چاہیے تھی نا، آپ کے علماء نے وہ تحریر نقل کری ہے، کہا ہے کہ بہاؤاللہ نے اس تحریر میں دعوی الوہیت کیا ہوا ہے، وہ تحریر نقل کری ہے، اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے علماء نے یہ بات بہاؤاللہ ایرانی کی طرف جھوٹ منسوب کری ہے تو آپ اپنی ایک آڈیو میں اقرار کر لیجیے اس بات کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بہاؤاللہ ایرانی کا اس طرح کا دعویٰ نہیں ہے، اس نے اس طرح کی بات نہیں لکھی ہے، یہ ہمارے علماء نے خود سے ہی گھڑ دی ہے اس کی طرف، تو پھر میں پابند ہوں اس بات کا کہ بہاؤاللہ ایرانی کی اصل کتاب سے آپ کے سامنے سکین پیش کروں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی فاروق بٹ سلفی صاحب، آپ نے اپنی اس آڈیو میں ایک بات کہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو آپ ایک مرتبہ خود بھی سن لیں اور عوام بھی سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ابتدا میں آپ کا مطالبہ کیا تھا اور اب کیا کہنا ہے آپ کا۔ سیفی صاحب، میں نے یہ بات کہاں کہی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو دعویٰ کیا ہے اگر قرآن میں میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، تو مرزا صاحب نے یہ دعویٰ نص عبارت سے کی ہے، اب میں نے تو کہا ہی نہیں۔ اچھا تو جب آپ نے ایسا کہا ہی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ نص عبارت کے مطابق کیا ہے، اگر آپ کا ایسا کہنا ہی نہیں ہے تو پھر آپ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں ہم سے نص عبارت کا؟ آپ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیت پیش کرو جس میں لکھا ہوا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے نا وہ ابن مریم ہے؟ میں نص عبارت کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو اگر دعویٰ ہی نہیں ہے آپ کا؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دعویٰ نص عبارت میں نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کوئی واضح آیت لکھی ہوئی ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم ہے۔ میں بھی انکار کر رہا ہوں اس بات کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ بات اس تناظر میں نہیں کہی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت موجود ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ابن مریم ہے۔ میں بھی انکار کر رہا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس طرح کی بات نہیں کہی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نص عبارت کیا ہوتی ہے اور نص دلالت کیا ہوتی ہے۔ نہ تو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس بات کا کہ نص عبارت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات کہی ہے، نہ میں نے یہ بات کہی ہے، نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات کہی ہے، تو پھر مطالبہ کیوں کر رہے ہو نص عبارت کا بھائی آپ ہم سے کہ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کرو جس میں لکھا ہوا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم ہے؟ پھر مطالبہ کیوں کر رہے ہو بھائی جب دعویٰ ہی نہیں ہے آپ کا؟ تو جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے فاروق بٹ سلفی صاحب کہ آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ نص عبارت کسے کہتے ہیں اور نص دلالت کسے کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے
اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے یہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات نص عبارت کے مطابق کہی ہے، پھر اس کے برعکس جا کر آپ ہم سے مطالبہ بھی کر رہے ہو کہ نص عبارت پیش کرو، قرآن کریم کی وہ آیت پیش کرو جس میں لکھا ہوا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم ہے۔ اور بھائی جب آپ کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو پھر مطالبہ کیوں کر رہے ہو آپ ہم سے؟ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ بات نص عبارت سے ثابت ہے، قرآن کریم سے، جیسے کہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ نص عبارت سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن کریم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، لیکن یہ بات نص عبارت میں نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو جس میں لکھا ہوا ہو کہ محمد رسول اللہ تمہارے روحانی باپ ہیں، یہ نص عبارت میں نہیں ہے، یہ نص دلالت میں ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ رسول کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول کی بیویاں اگر ماں ہیں تو پھر رسول کیا ہوا؟ رسول باپ ہوا۔ اب رسول کی بیویوں کو جو ماں کہا گیا ہے وہ روحانی طور پر کہا گیا ہے، تو اس لحاظ سے رسول جو ہوا وہ ہمارا روحانی باپ ہوا۔ اب یہ بات قرآن کریم سے ہی ثابت ہے، قرآن کریم میں ہی یہ بات درج ہے، لیکن نص عبارت میں نہیں ہے، نص دلالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ نص عبارت میں یہ بات موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسمانی باپ نہیں ہے، یعنی ظاہری میں ہمارے باپ نہیں ہے، یہ بات نص عبارت میں ہے۔ اور یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہی درج ہے، لیکن نص عبارت میں نہیں ہے، نص دلالت میں ہے، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو ابھی جو ہے نا بیان کیا، ٹھیک ہے جی؟ امید کرتا ہوں کہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ نص عبارت کسے کہتے ہیں، نص دلالت کسے کہتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو دعویٰ ہے وہ نص دلالت میں ہے، نص عبارت میں نہیں ہے۔ یہ جو بار بار آپ ہم سے مطالبہ کر رہے ہو وہ آیت پیش کرو جس میں لکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد قادیانی ابن مریم ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ نص عبارت میں ہے ہی نہیں، یہ تو نص دلالت میں ہے۔ یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دیگر تحریروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بھائی فاروق بٹ سلفی صاحب اپنے دماغ کو نا ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا رکھ کر جو ہے نا پھر گفتگو کریں۔ آپ نے اپنی اسی آڈیو میں اس بات کا اقرار کیا کہ جو اصول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ ثناء اللہ مرسلی صاحب کا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کو اس بات کا اقرار ہے اس کے بعد بھی آپ اپنی اسی آڈیو میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بنائے ہوئے اصولوں میں خود پھنس گئے ہیں۔ میں نے بنا دیا وہ اصول ہے، اب سے 100-150 سال پہلے جا کر میں نے وہ اصول بنا کر آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب کی کتاب کے اندر لکھ دیا تھا، ہے نا، ان کی تفسیر کے اندر درج کر دیا تھا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ اور یار حد ہی کر دی ہے، قسم خدا کی آپ نے، کچھ تو خوف خدا کرو۔ میرا بنایا ہوا اصول بتا رہے ہیں اور اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہو کہ ہاں وہ اصول آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب نے بیان کیا اپنی آڈیو میں۔ اچھا، ہم نے یہ بات کہی کہ بہاءاللہ نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دراصل میں الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی دلیل ہم نے آپ کے علماء کے کتب سے آپ کے سامنے پیش کی کہ دیکھیں آپ کے علماء نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بہاءاللہ نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر آپ نے ہم سے مطالبہ کیا کہ جی وہ عبارتیں پیش کی جائیں بہاءاللہ کی جس میں اس نے دعویٰ الوہیت کیا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے علماء نے وہ تحریریں بھی نقل کر رکھی ہیں بہاءاللہ کی جس میں اس نے دعویٰ الوہیت کیا۔ اب یہاں آ کر آپ کی بس ہو گئی تو آپ کے علامہ صاحب نے آپ کو ایک مشورہ دیا کہ آپ ایک کام کرو، بہاءاللہ کے ماننے والوں کو اس گروپ میں ایڈ کر دو، اور بہاءاللہ کے ماننے والے اس بات کا اقرار کر لیں گے کہ اس نے دعویٰ الوہیت نہیں کیا تھا، تو لہٰذا تمہاری بات صحیح ثابت ہو جائے گی کہ اس نے دعویٰ الوہیت نہیں کیا تھا۔ مطلب اب دلیل جو ہے وہ اس کے ماننے والوں کو بنائی جائے گی۔ تو بھائی ماننے والوں کو ہی اگر دلیل بنانا ہے تو ماننے والے تو یہ بھی کہتے ہیں بہاءاللہ کے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت بھی نہیں کیا تھا، جبکہ آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کیا تھا کہ انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اور ماننے والوں کی بات کو اگر دلیل بنانا ہے آپ کو تو پھر میں کچھ عیسائیوں کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں اس گروپ میں، وہ آ کر آپ کو یہ بات کہہ دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ نہ اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا ان کی بات مان لو گے آپ؟ نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانو گے؟ اس وجہ سے نہیں مانو گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہی نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ میرے سامنے یہ بات پیش کرو گے کہ بہاءاللہ کے ماننے والے کہتے ہیں اس نے دعویٰ الوہیت کیا ہی نہیں، تو اس کی تو تحریریں موجود ہیں، اس کی تحریریں موجود ہیں جس میں اس نے اسی بات کا اقرار کیا ہے، اور آپ کے علماء نے بھی ان تحریروں کو کوٹ کر کے وہی بات کہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو پھر بتائیے ان کے ماننے والوں کی دلیل کہاں قابل قبول ہوگی؟ وہ تو آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب کو بھی کہتے رہے تھے
کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ بہاؤاللہ نے جو ہے نا وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب تحریریں پیش کر کے یہ ثابت کر رہے تھے کہ بہاؤاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کیوں؟ اس کی تحریر سے وہ چیز ثابت ہو رہی ہے. اب ماننے والے کچھ بھی کہتے رہیں، جیسے کہ قاسم علی نانوتوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی ہندو جو ہے یہ کرشن کے ماننے والے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ بھگوان تھا، وہ خدا تھا. حالانکہ کرشن نے اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے. وہ تو اپنے زمانے کا نیک انسان تھا، ولی تھا، اوتار تھا وہ اس زمانے کا. لیکن ماننے والے کچھ بھی مانتے رہے. ماننے والوں کا کیا ہے؟ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والوں کی بھی مثال ہے عیسائیوں کی. دیکھو کیا مانتے ہیں وہ، لیکن ان کا دعویٰ نہیں تھا اس طرح کا. اسی طرح سے ان کی بھی بات ہے بہاؤاللہ کے ماننے والوں کی کہ اس نے دعویٰ تو کچھ اور کیا لیکن یہ مانتے کچھ اور ہیں. یہ لیجیے آپ کے سامنے اسکین پیش کر دیا ہے میں نے، فاروق بٹ سلفی صاحب. اس میں بہاؤاللہ کے ماننے والے کا قول درج کیا ہے آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب نے. وہ کہتا ہے کہ بہاؤاللہ کا دعویٰ نبوت اور رسالت کا نہیں تھا، جبکہ آپ کے ثناء اللہ مرسلی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بہاؤاللہ کا دعویٰ نبوت اور رسالت کا تھا. اب آپ ہمیں بتائیے کس کی بات مانیں گے؟ آپ ثناء اللہ مرسلی صاحب کی بات مانیں گے یا اس کے ماننے والوں کی بات مانیں گے؟ تو انصاف کا نمونہ یہاں پر پیش کیجئے، پھر بعد میں ایڈ کرانے کی بات کہنا آپ ان کو. ہم بھی تو دیکھیں بہاؤاللہ کے ماننے والوں کی کتنی باتیں آپ مانتے ہیں، جو ہمارے سامنے یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ وہ آ کر یہاں یہ بات کہہ دیں گے کہ نہیں اس کا دعویٰ نبوت نہیں تھا، تو پھر مان لینا کہ اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا تھا. وہ آ کر یہاں کہہ دیں گے کہ اس نے دعویٰ الوہیت نہیں کیا تھا، تو پھر مان لینا کہ اس نے دعویٰ الوہیت نہیں کیا تھا. ہم نے آپ کے سامنے قول پیش کر دیا بہاؤاللہ کے ماننے والوں کا. وہ کہتا ہے کہ دعویٰ نبوت نہیں تھا. بتائیے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ ان کے ماننے والوں کی بات؟ آپ نے ثناء اللہ مرسلی صاحب کو جھوٹا کہیں گے؟ آپ کہیے ایک آڈیو میں، اگر یہی آپ نے تجویز پیش کرنی ہے یہاں یا فیصلے کا یہی طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، تو پہلے آپ اپنے ثناء اللہ مرسلی صاحب کو کہیے کہ جھوٹا تھا وہ، اس نے بہاؤاللہ کے اوپر جھوٹ بولا، جبکہ اس کے ماننے والے منع کر رہے ہیں کہ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہی نہیں تھا. ہم بھی جانے کتنا گردہ ہے آپ کے اندر.